والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. آواز آ رہی ہے؟ یہ ذرا جو یہاں پہ ہوتے ہیں کیا انٹرنیٹ سلو ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، ویڈیو بھی بریک ہو رہی ہے. جی چیک کروا رہے ہیں، تھوڑا دیکھ لیتے. اب ٹھیک ہے، بس آپ کے یہاں تک آنے کی دیر تھی. بورڈ دیوار کی طرف، جی وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. یہ ہماری سنن نسائی کی کلاس ہے، یعنی حدیث کی، اور پچھلی کلاس تو کوئی خاص، تو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کلاس میں ہم آپ کو لکھوائیں گے، تو امید ہے کہ سب کے پاس کرتاس موجود ہوگا. تیار ہیں آپ لکھنے کے لیے؟ جی جی نکالیں. وائس بریک ہو رہی ہے پھر سے. دیکھیے ذرا ایک بار، باہر کوئی ہے تو. جی نو وائس. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وہ چیٹ میں کہہ رہے ہیں لوگ نو وائس، یا ہاں وہ تو پتہ چل رہا ہے وہاں سے. اچھا یہ بھی 3-4 نے بھی کہا ہے. جی آواز ٹھیک ہے اب انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے ہم جو آج پڑھیں گے وہ امام نسائی رحمہ اللہ کے
تعلق سے کچھ باتیں ہیں وہ آپ کو لکھوانی ہیں. تو اپنی کاپی پہ اوپر ہیڈنگ لگائیے گا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیڈنگ ہے آپ کی. ہمارے پاس تھوڑا وقت بھی کم ہے تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آج ہی ہم یہ لکھنے والا کام پورا کر لیں. تو تھوڑی آپ سپیڈ بھی دکھائیے گا. یہ امام نسائی رحمہ اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو آپ نمبر وائز لکھیں گے. تو سب سے پہلے نمبر 1 نام و نسب. نام و نسب. نام و نسب. نیچے سے لکھیں آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے. آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے. نیچے سے لکھنا ہے سلسلہ نسب یہ ہے. سلسلہ نسب یہ ہے. احمد بن سلسلہ نسب جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے باپ دادا پردادا اس طرح کر کے. احمد بن شعیب بن علی بن علی بن سنان بن بحر بحر سمندر بن دینار النسائی میں ریپیٹ کرتا ہوں 1 منٹ. یہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں اگر تاکہ نام کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہا لکھا ہوا تو وہ دیکھ لے. آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے. سلسلہ نسب یہ ہے احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار النسائی. لاسٹ والا یہ دینار لکھا ہے دینار، اور یہ النسائی جو کہ امام نسائی کی نسبت ہے. احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار النسائی. جی ہاں ٹھیک ہے. نون کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں اس کو، نسائی نہیں بلکہ نسائی، کیونکہ اگر آپ اس کو نسائی پڑھا تو یہ کیا ہو جائے گا نساء. جی
ہمارے ایک جب ہم پڑھتے تھے نا سنن نسائی، تو ایک میرے کلاس فیلو نے استاد کے سامنے یہی کہا تھا نسائی، تو نسبت بھی اپنی طرف کی نسائی. تو ہمارے استاد نے اس سے پوچھا تم نے کتنی شادیاں کی ہیں جو تم نسائی کہہ رہے ہو؟ تو یہ النسائی ہے نون کے فتحہ کے ساتھ. لکھ لیا میرے خیال سب نے. اچھا یہ نسب کا علم بھی نا ایک بڑی چیز ہے. نسب جی 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 دیکھیں کون سی لائٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا اس کی نسب کی، کہ نسب کا علم ہونا بھی ایک یعنی بڑی چیز ہے، اور عرب میں اس کا بڑا یعنی اس علم کی بڑی اہمیت تھی. خاص طور پہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سنا ہوگا کہ کان عالما فی النسب، نسب کے بہت بڑے عالم تھے. تو ایک اچھی بات ہے یہ، یعنی ایک بندے کو بھی یعنی ہمیں بھی جتنا ممکن ہو نسب نامہ یاد ہونا چاہیے. آپ میں سے کس کو یاد ہے مطلب 4-5 تک یاد ہے کسی کو؟ جی اپنا نسب نامہ. یعنی عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دادا سے آگے ہی نہیں جایا جاتا. مجھے 7 تک یاد ہے، 7 تک. تو بہرحال یہ بھی ایک فن ہے. تو آپ نے نام و نسب والی ہیڈنگ لکھی. اب نمبر 2 پیدائش یا ولادت لکھنے. ولادت 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 نیچے لکھیں آپ کی ولادت کے بارے میں مؤرخین نے اختلاف کیا ہے. آپ کی ولادت کے بارے میں مؤرخین نے، مؤرخین مانا تاریخ دان، مؤرخ اس کی واحد ہے اور مؤرخین جمع یعنی تاریخ لکھنے والے. تو آپ کی ولادت کے بارے میں مؤرخین نے اختلاف کیا ہے. البتہ زیادہ مشہور سن 215 ہجری ہے. ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، امید ہے سمجھ آ جائے گی. ولادت کہتے ہیں آپ کی ولادت کے بارے میں مؤرخین، مؤرخین مانا تاریخ والے، مؤرخ اس کی واحد ہے اور مؤرخین جمع ہے. مؤرخین نے اختلاف کیا ہے، البتہ زیادہ مشہور سن 215 ہجری، زیادہ مشہور سن
سال ہجری کا وہ 215 ہجری، جی تیسری صدی کا آغاز. جی آواز آ رہی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ 215 ہجری، بعض میں 214 216 اس طرح کا، یعنی ایک ایک سال کا اختلاف ہے. ان میں سے سب سے زیادہ مشہور 215 ہجری ہے. آگے ایک اور بات لکھ لیں، خود امام نسائی بھی اپنا سن ولادت 215 ہجری ہی بتاتے ہیں. 215 ہجری ہے. اس کے بعد ہم نے کوما لگا کے لکھا ہے، خود امام نسائی بھی اپنا سن ولادت 215 ہجری ہی بتاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہیڈنگ بھی بورڈ پر لکھی، یہ لکھا ہوا ہے ہیڈنگ ولادت. یہ یعنی جو آپ کی مین ہیڈنگ ہے امام نسائی، اس کے بعد والے جو چھوٹی موٹی ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. تو پہلی جو ہیڈنگ تھی وہ تھی نام و نسب کی، جس میں آپ کا نام اور نسب بتایا گیا تھا، اور دوسری ہیڈنگ ولادت، جس میں آپ کی ولادت کے بارے میں یہ بات آپ نے لکھی ہے. جی پہلی والی ہیڈنگ میں سلسلہ نسب بتایا تھا، نام و نسب یعنی نام اور پھر نسب. خود امام نسائی بھی اپنا کیا لکھا ہے، خود امام نسائی بھی اپنا سن ولادت 215 ہجری بتاتے ہیں. جی ہاں، النسائی مین ہیڈنگ. جی جو سب سے مین ہیڈنگ ہے نا، جس کی ساری بحث چل رہی ہے، وہ امام نسائی ہی ہے. یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کا آپ چونکہ تعارف لکھ رہے ہیں تو سب سے مین ہیڈنگ امام نسائی ہی لگائیں گے. بورڈ نظر نہیں آ رہا، میرے سب کو نظر آ رہا ہے، تو آپ تھوڑا دیکھیے گا، انشاءاللہ نظر آئے گا. تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے ولادت کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ مؤرخین نے اس میں اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے مشہور کون سا ہے؟ سن 215 ہجری. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود امام نسائی رحمہ اللہ نے 215 ہی ذکر کیا ہے. ویسے یعنی یہ بات ہے کہ جب ایک بندے نے خود اپنا یعنی جو سال ہے وہ بتا دیا تو پھر اختلاف کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن بات یہ ہے کہ شاید ان کو بھی بہت زیادہ تاکید سے نہیں پتا تھا، انہوں نے بھی غالباً کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ غالباً میری سن ولادت 215 ہجری ہے. یعنی ان کو بھی کوئی زیادہ بہرحال 215 ہجری آپ کی ولادت ہو گئی. تیسری ہیڈنگ وطن. غالباً مطلب یعنی
غالب گمان یہ ہے، یعنی غالباً جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں رائے ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ بہتر مجھے یہ لگتی ہے، یعنی اس میں شک کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ آواز میں ایکو ہے بہت، کیا کیا جائے؟ جی پروبیبلی کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں۔ معرفین کب کہا میں نے؟ معرفین ہے وہ، معرفین خا کے ساتھ۔ کیا نہیں سمجھ آیا مجھ سے پوچھ لیں آپ۔ معرفین کا میں نے بتایا نا تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے۔ جی نہیں وہ تو سمجھ آ گیا۔ مین ہیڈنگ لکھتے ہیں ایک بار بورڈ پر، مین ہیڈنگ ہے امام نسائی، بس یہ لکھنا ہے مین ہیڈنگ میں امام نسائی، اور آگے رحمہ اللہ۔ صحیح ہے، سمجھ آ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ چلیں بہرحال ابھی یہ ہمارے یہاں نماز کا وقفہ ہے تو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج آپ لوگوں کے 2 پیریڈ ایک ساتھ ہیں میرے پاس، یعنی 9 بجے تک آپ یہیں پر ہی ہیں، لکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آخری بات جو ہم لکھ رہے تھے وہ تھی امام نسائی کے وطن کے بارے میں۔ وطن مطلب یعنی جہاں پہ آپ کا مسکن تھا، جہاں آپ رہا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش خراسان کے شہر نساء میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش خراسان کے شہر نساء میں ہوئی۔ نون پر فتحہ لگا دیجیے۔ جی لکھ لیا؟ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش خراسان کے شہر نساء میں ہوئی۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کو نسائی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جی یہ نسبت ہے، جو آپ نسائی کے آخر میں یا دیکھ رہے ہیں، اس یا کو کہتے ہیں یا نسبت۔ جیسے ہم کہتے ہیں مکیون، مدنیون، بغدادیون، ٹھیک ہے؟ تو یہ آخر والی جو یا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا نسبت، جو کسی کی طرف نسبت کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ تو امام نسائی کو نسائی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی اس کا نام تھا نسا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسائی۔
جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کی پیدائش خراسان کے شہر نسا میں ہوئی، اور اسی وجہ سے یعنی یہ بات لکھنے والی نے صرف آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نسائی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی پیدائش نسا میں ہے، آپ کا جو علاقہ ہے اس کا نام نسا ہے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نسائی کہا جاتا ہے۔ اس میں خل کافی ہے بتانے والا۔ تو یہ تیسری بات جو ہے امام نسائی رحمہ اللہ کے تعلق سے وہ ہم نے پڑھ لی، یعنی کہ آپ کا وطن۔ چوتھی بات، علمی اسفار، علمی اسفار، جی ہاں، علمی اسفار۔ علمی اسفار کا مطلب یہ کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کیا۔ یہ اسفار جو ہے یہ جمع ہے سفر کی جمع ہے اسفار۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کیا ہے۔ اسفال نہیں، اسفار، آخر میں را ہے، را۔ جی جی اچھا، محدثین نے اس کا بڑا اہتمام کیا، یعنی علماء کے، محدثین کے جو علمی اسفار ہیں ان کو جمع کیا، باقاعدہ مرتب کیا کہ یہ یہاں 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 گئے۔ آپ نے تاریخی کتابوں کے نام سنے ہوں گے، تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، ٹھیک ہے، یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے لکھی جاتی ہیں، مثال کے طور پر دمشق، تاریخ دمشق کتنی بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں پر ہے، یہ ضخیم کتاب ہے، پوری الماری میں پوری آتی ہے وہ۔ تو مقصد کیا ہے اس کا کہ اس میں انہوں نے وہ علماء ذکر کیے ہیں جو دمشق میں کبھی بھی آئے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخ بغداد کا مقصد کیا ہوا کہ وہ علماء جو بغداد میں آئے ہیں ان سب کا ذکر۔ ویڈیو آف کر دیں اپنی۔ جی اسناد، جی وہ تو ایک الگ پھر موضوع بن جاتا ہے۔ تو علمی اسفار محدثین نے جمع کیے ہیں ہمیشہ۔ ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے محدث تھے، ویسے ان کا ایک قول ذہن میں آیا تو بتا دیتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحدیث، اللہ تعالی اس امت سے پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے اس سفر کی وجہ سے جو محدثین نے کیے ہیں۔ بڑا عظیم قول ہے یہ کہ ان کے جو یہ قدم چلے ہیں دور دراز علاقوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے امت کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے کہ اتنے مبارک قدم یہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت سے محدثین کو سنا ہوگا کتنا وہ مطلب چلے ہیں۔ وہ ایک محدث اور تھے، ان کا نام فی الحال ذہن میں نہیں ہے، 6000 میل وہ کہتے ہیں میں چلا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ 6000 میل چلنے کے بعد آپ کا سفر ختم ہو گیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا تھا، یعنی 6000 میل تک میں نے شمار کیا، اس کے بعد میں نے کتنا میں آگے گیا ہوں وہ مجھے اندازہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں سب میں انہوں نے سفر کیے ہیں حدیث کے لیے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بخارا میں، سمرقند، اور پیدا ہونے کو یہ جب سے ہوش سنبھالے تب تک تو وہیں تھے، لیکن جب ہوش سنبھالا انہوں نے، جب ان کو علم کا پتہ چلا، حدیث کے علم کا پتہ چلا، اس کے بعد وہ وہاں رہے نہیں، پوری زندگی گھومتے ہی رہے ہیں علماء کے پاس، محدثین کے پاس۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، تو علمی اسفار یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے آپ لوگوں نے لکھنا ہے امام صاحب نے
طلب حدیث کے لیے جی پوائنٹ نمبر 4 ہے یہ علمی اسفار، پوائنٹ نمبر 4. امام صاحب نے طلب حدیث کے لیے بہت سے ممالک میں سفر کیا. جن میں یعنی جن ممالک میں شام، عراق، حجاز اور الجزائر وغیرہ شامل ہیں. کیا لکھا ہے؟ امام صاحب نے طلب حدیث کے لیے بہت سے ممالک میں سفر کیا، جن میں شام، عراق، حجاز اور الجزائر وغیرہ شامل ہیں. جی 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 سوال آیا کہ محدثین کو ہم تابعین یا تبع تابعین کی کیٹیگری میں شامل نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محدث تو ویسے کہتے ہیں اس کو جو حدیث کے ساتھ مصروف ہو، طلب حدیث میں، حدیث کو پھیلانے میں. تو اس تعریف کی بنیاد پر اس میں تابعی، تبع تابعی سب شامل ہیں. اسی لیے ہم تابعین میں سے بہت سو کو محدث بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عامر الشعبی، اس سے بعد میں چل جائیں تبع تابعین میں امام مالک وغیرہ، یہ سب ان کو ہم محدث بھی کہتے ہیں. جی یہ سب محدث بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حالانکہ صحابی ہے لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث هذه الامہ، وہ اس امت کے محدث ہیں. تو مطلب اس تعریف کی بنیاد پر یہ سارے علماء جو جن کو ہم صحابہ میں جو حدیث میں مصروف ہے، تابعین میں، تبع تابعین میں، سب کو ہم محدثین کہتے ہیں. لیکن وہ ایک فرق کرنے کے لیے ہم جیسے کہتے ہیں نا، جب ہم قرون گنوا رہے ہوتے ہیں، یعنی مرحلہ وار جب چل رہے ہوتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے محدثین، تو اس طرح کہہ دیا جاتا ہے تاکہ بعد والے جتنے بھی علماء حدیث والے وہ سب شامل ہو جائیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے، وگرنہ تعریف کی بنیاد پر صحابی، تابعی بھی سب شامل ہیں اس میں. یہ بات لکھ لی آپ نے. چوتھا پوائنٹ علمی اسفار. تو علمی اسفار میں کون کون سے علاقے ہیں؟ شام. اچھا ایک سوال مثلا دوسری بار آیا ہے کہ خراسان آج کل کے زمانے میں کون سا علاقہ ہوگا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ افغانستان، ایران؟ مجھے نہیں پتا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا جی، یہ مطلب اختلاف ہے اس میں تھوڑا سا، بعض ایران کہہ رہے ہیں، بعض افغانستان کہہ رہے ہیں. جی واللہ عالم، اس کا مجھے یعنی زیادہ پتہ نہیں ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں. بعض کو ہے کل تک ٹھیک کروا دیں انشاءاللہ. تو چوتھا پوائنٹ ہمارا پورا ہو گیا علمی اسفار کا. اس کو آپ جو ہے نا کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے گا کہ بس ایسی ہے علمی اسفار، لیکن یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے یہ حدیث کا، تاریخ کا. جی جی ویسے مشہور جو ہم نے بھی سنا نا وہ یہی ہے کہ خراسان جو ہے وہ یعنی یہ ایران میں شامل ہے. تو زیادہ جو بات ہمارے جاتی ہے ذہن میں وہ یہی ہے کہ یہ ایران میں شامل ہے. یعنی آج کل اگر ہم دیکھیں تو ایران کا یہ بنتا ہے. اچھا
جی اچھا صحیح. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بتانے کے لیے. اچھا یہ مائک ہے آپ لوگوں کے پاس، لیڈیز کے پاس؟ تو اگر کوئی سوال وغیرہ ہو نا تو وہ مائک میں کر دیا کریں تاکہ آن لائن والوں کو بھی استفادہ ہو آپ سے. جی ہاں جی. اچھا یہ ایک سوال آیا کہ اس میں سے بھی ایگزام ہوگا جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ میں نے کیا کہا تھا پہلی کلاس میں، یہ آپ لوگوں کے کورس کا حصہ ہے. کورس کا حصہ کا کیا مطلب؟ ایگزام میں آئے گا یہ. اچھا 4 پوائنٹس ہمارے پورے ہو گئے. نمبر 5، مشہور اساتذہ. مشہور اساتذہ. چلیے بس کریں، یہ ہم نے تھوڑا سا خراسان کے بارے میں بات کی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہیں پر ہی تحقیق شروع کر دیں. تو تھوڑا سا سبق کی طرف بھی دھیان رکھیں، اس کو ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مشہور اساتذہ، یہ چند اساتذہ کے میں نام لکھ رہا ہوں، آپ یہ اس طرح نمبر وائز ہی لکھتے ہیں. امام محمد بن اسماعیل، جانتے ہیں ان کو؟ محمد بن اسماعیل، جی. امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ. امام یعنی سب سے پہلے جو مشہور اساتذہ میں سے استاد ہیں وہ ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ. اچھا آپ کو یہ نام تو آپ نے لکھ لیا، لیکن آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ امام بخاری کا امام نسائی کا استاد ہونا، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن راجح اور صحیح قول کے مطابق یہی بات درست ہے کہ امام بخاری واقعتاً امام نسائی کے استاد ہیں، یعنی امام نسائی نے امام بخاری سے سنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی یعنی کیا میں نے کہا امام نسائی نے امام بخاری سے سنا ہے، تو واقعتاً وہ آپ کے استاد ہیں. جی ہاں. نمبر 2، امام احمد بن حنبل، ان کو بھی جانتے ہیں؟ جی ہاں جی، امام احمد بن حنبل. اچھا امام احمد بن حنبل کے جو آپ نام دیکھ رہے ہیں نا، امام احمد ان کا نام ہے، تو ان کے یعنی بن کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں نا حنبل، تو یہ حنبل ان کے دادا کا نام تھا اصل میں. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دادا یا پردادا کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ابن تیمیہ. اب ابن تیمیہ بہت آگے جا کے ان کے، تو اسی طرح احمد بن حنبل، حنبل ان کے دادا کا نام تھا. والد کا نام کیا تھا ان کے؟ کون بتائے گا؟ امام احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ جی ہاں بارک اللہ فیک، احمد بن محمد. یعنی پورا نام اس طرح بنے گا، احمد بن محمد بن حنبل. آپ اسی طرح لکھتے ہیں فی الحال، یا اگر آپ چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں احمد بن محمد بن حنبل. نمبر 3،
قتیبہ بن سعید یہ بھی ایک بہت بڑے محدث اور بہت معروف محدث ہیں. ایک منٹ. سلیمان بن اشعث السجستانی ان کا پورا نام. جی تیسرا جو کسی نے پوچھا ہے وہ تیسرا نام ہے امام ابو داود. تیسرا نام تھا امام ابو داود. چوتھا نام ہے قتیبہ بن سعید. اب صحیح ہے ویڈیو؟ پانچواں نام اسحاق بن راہویہ. اسحاق بن راہویہ. جی ہاں چوتھا ریپیٹ کر دیں. چوتھا نام ہے قتیبہ بن سعید. قتیبہ یہ قوف تا یا با ہا بن سعید. قتیبہ قوف کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے. قوف کینچی والی. جی ہاں قتیبہ. تو چوتھا نام ہو گیا قتیبہ بن سعید. قتیبہ بن سعید بھی ایسے محدث ہیں جو کتب ستہ کے تقریباً سارے محدثین کے استاد ہیں. امام بخاری کے بھی، مسلم کے، ابو داؤد، نسائی، سب کے. صرف غالباً امام ابن ماجہ وغیرہ کے نہیں ہیں، لیکن باقی جتنے بھی یہ کتب ستہ کے مؤلفین ہیں سب کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید. اور اسی طرح آپ نے جو یہ نام لکھا ہے اسحاق بن راہویہ، ہاں یہ پانچواں تھوڑا سا مشکل ہوگی آپ کو اس میں، لیکن آپ دیکھ لیں. را الف گول چشمی ہا. اس کو ایک اور طرح بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے راہویا. راہویا. اور یہ پروناؤنسیشن بھی غلط نہیں ہے، یعنی کچھ محدثین نے یہ بھی استعمال کی ہے راہویا. نہیں یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، یعنی راہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال میں. ہاں محمد بن اسماعیل بخاری یہ فرسٹ ہے. جی رینڈم ہے بس درجات کے اعتبار سے، کیونکہ ان میں سب میں بڑے، یعنی سب سے بڑے محدث امام بخاری ہیں تو ان کا نام پہلے آ گیا، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل. اس طرح اسحاق بن راہویہ. اسحاق بن راہویہ کا بھی ایک تعلق ہے بڑا مشہور. کون بتائے گا؟ جی جزاکم اللہ خیرا. اسحاق بن راہویہ وہی استاد ہیں جنہوں نے امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے کے لیے آمادہ کیا تھا، تیار کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں کہنے کا مقصد یعنی انہوں نے کیا کہا تھا مجلس میں کہ تم میں سے کوئی اٹھے جو صحیح حدیث پر کتاب لکھے. تو امام بخاری سے بچے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا وَقَرَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. یہ بات اسی دن سے میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ کام میں کروں. تو امام بخاری نے پھر وہ کتاب لکھی تھی. تو یہ سارا صدقہ جاری ہے انشاءاللہ اسحاق بن راہویہ کو بھی جاتا ہے. تو یہ مشہور اساتذہ 5 ہیں، ویسے تو 20 ہیں. اچھا آخری نام لکھتے ہیں، وہ بڑے معروف ان کے استاد ہیں. حارث بن مسکین. اسحاق بن را کے بعد الف بھی ہے، پھر ٹھیک ہے باقی راہویہ. جی یہ چھٹا نام ہے
یہ 6 اردو والا ہے. حارث بن مسکین. جلدی جلدی کریں پھر آپ لوگوں کو سند بھی دینی ہے ہم نے. لکھ لیا؟ حارث بن مسکین. جی سند نہیں چاہیے؟ نہیں وہ شروع میں ہوگی، شروع میں ہوگی. سند وہ والی نہیں، یہ حدیث جی امام نسائی والی. وفات، یعنی ایک منٹ تلامزہ نہیں لکھے ہم نے؟ ہاں تلامزہ لکھنے پہلے. بہت جلدی نہیں فوت کریں ان کو، تھوڑی سی بات اور رہتی ہے ابھی. اچھا کتنے پوائنٹس ہو گئے تھے ہمارے؟ 4 کہ 5؟ یہ 5واں ہے. تلامزہ چھٹا ہے. تلامزہ تلامزہ تلمیذ کی جمع ہے جس کا معنی ہے شاگرد، یعنی جو امام نسائی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کچھ نام آپ کو لکھوانے لگے ہیں. ویڈیو وائس دونوں خراب ہیں. سب کے ساتھ مسئلہ ہے یہ؟ اگر ایک آدھ کے ساتھ ہے تو پھر جی کلیئر ہے وائس ویڈیو؟ نہیں 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 نہیں، آپ جاری رکھیں. اچھا ٹھیک ہے، بس وائس کلیئر ہونی چاہیے. وہ کلیئر ہے تو بس صحیح ہے، باقی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں آپ. تلامزہ یعنی آپ کے جو شاگرد ہیں ان کے آپ تھوڑے سے نام لکھ لیں. پہلا نام ہے ابو القاسم الطبرانی. ابو القاسم الطبرانی. جی ہاں. ایک استاد کا نام رہ گیا سننے سے، کون سا؟ چھٹا نام. چھٹا نام کیا تھا؟ حارث بن مسکین. حارث بن مسکین. تلامذہ رال ہے، یہ رال تلمیذ کی جمع ہے. دال رال وہ والا، وہ کوئی ہے معاملہ؟ کوئی تھوڑا سا وہ آ رہی تھی چیٹ ابھی کافی لوگوں نے کہا ہے. ابو القاسم الطبرانی یہ پہلا نام ہو گیا. دوسرا نام ہے ہمارے سامنے حافظ ابو عوانہ. مسند ابی عوانہ. جی دوسرا نام ہمارے سامنے کیا ہے؟ حافظ ابو عوانہ. ان کی بڑی معروف کتاب ہے مسند ابی عوانہ کے نام سے. تیسرا نام ابو جعفر طحاوی.
ابو جعفر طحاوی، یہ بھی معروف محدث ہیں، آپ نے ان کا بھی شاید نام سنا ہو، ابو جعفر الطحاوی. نمبر 4 ابو بکر السنی. ابو بکر السنی، سنی کیسے لکھتے ہیں؟ سنی سنت سے. جی جی کون سی کتاب ہے؟ الاذکار نہیں، الاذکار نہیں، عمل الیوم واللیلہ. عمل الیوم واللیلہ بڑی معروف کتاب ہے دعاؤں کی. ہاں وہ دو یعنی ائمہ کی طرف بڑی مشہور ہے، دو ائمہ کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، ایک تو امام نسائی کی اور ایک انہی کے شاگرد ابو بکر السنی کی. عمل الیوم واللیلہ. آواز بھی گئی. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ابو القاسم الطبرانی، دوسرا نام ہے حافظ ابو عوانہ، تیسرا نام ہے ابو جعفر طحاوی، اور چوتھا نام ہے ابو بکر السنی. تلامذہ. جی ہاں اب بہتر ہوئی ہے آواز میں تھوڑی سی بڑھائی ہے. کیا آپ لوگ لکھی ہیں؟ جی تو آپ کو نمبر وہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے. ان کی کون سی مشہور کتاب ہے؟ ان کی کتاب کا نام ہے عمل الیوم واللیلہ، یعنی دن اور رات کا عمل، اس میں اذکار اور عمل سے. اچھا کلامزہ کے ہی یعنی جب آپ نے 6 نام لکھے ہیں، 6 نام لکھے، کتنے لکھے ہو؟ 4 4 جو نام لکھے اس کے بعد ایک نوٹ لکھنا ہے، نوٹ، ملاحظہ، نوٹ. جی نوٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود سنن نسائی کا نسخہ ابو بکر السنی کا ہی روایت کرتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں موجود سنن نسائی کا نسخہ ابو بکر سنی کا ہی روایت کرتا ہے.
جی لکھ لیا. ہمارے ہاتھوں میں موجود سنن نسائی کا نسخہ ابو بکر السنی کا ہی روایت کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سنن نسائی جو امام نسائی نے تعریف کی تو اس کے بعد یہ جو دنیا میں پھیلی یہ امام نسائی کے بہت سے شاگردوں کے توسط سے پھیلی. انہی شاگردوں میں ایک شاگرد ان کے ابو بکر السنی. ابو بکر سنی نے جو روایت کی ان سے سنن نسائی جو انہوں نے اپنے پاس لکھی ان کا نسخہ سب سے زیادہ معروف ہوا. سب سے زیادہ دنیا میں انہی کا نسخہ پہنچا. تو ہمارے پاس بھی جو آپ کے پاس جو سنن نسائی ہے ٹھیک ہے اس کی جو پہلے منتخب جن سے انتخاب ہوا جس نسخے سے وہ انہی کا ابو بکر سنی کا ہے. سنن نسخہ وہی روایت کرتا ہے کردہ دال کے ساتھ. اب آتے ہیں وفات کی طرف. جی 88 سال کی عمر میں مکہ میں شیعہ ہونے کی تہمت میں شہید کیا گیا. ایک منٹ. سن 303 ہجری. صحیح ہے آڈیو 303 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا. کہاں پہ شہادت ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. کہتے ہیں وفات کے بارے میں 88 سال کی عمر میں مکہ میں شیعہ ہونے کی تہمت میں شہید کیا گیا. اب جب آپ کو یہاں پہ مکہ میں یعنی شہید کیا گیا تو اس وقت
آپ یعنی بستر مرگ پہ تو پہنچ گئے تھے, یعنی شہادت کے بالکل قریب تھے, لیکن آپ نے نصیحت یہ کی کہ مجھے فلسطین لے جایا جائے. ٹھیک ہے, تو فلسطین امام نسائی رحمہ اللہ کو, یعنی جو آپ کی قبر مبارک ہے وہ کہاں پر ہے؟ آپ کی قبر فلسطین میں ہے, بیت المقدس. آگے ایک دعا لکھ لیں چھوٹی سی, رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعتن, رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعتن وجزا اللہ عنا وعن المسلمین خیر الجزاء. اب ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ دعا جو ہے لکھ لیا آپ نے؟ رحمہ اللہ رحمتن واسعتن وجزا اللہ عنا وعن المسلمین خیر الجزاء. مطلب کیا اس دعا کا؟ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, وسیع رحم, بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہماری طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے ہماری طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی بہترین بدلہ, کہ انہوں نے جو احسان کیا امت پر, ہم پر اور مسلمانوں پر, یہ کتاب لکھ کر, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. کہاں ہوئی؟ ان کی تدفین ہوئی ہے فلسطین میں. بلکہ بات آپ کو لکھ لینی چاہیے تھی, میں لکھوا نہیں سکا, مجھے رہ گیا وہ جلدی میں. ایک لائن میں لکھ لیں ایسے ہی کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو فلسطین میں دفن کیا گیا. یہ لائن لکھ لیں, ان کی وصیت کے مطابق ان کو فلسطین میں دفن کیا گیا. وفات کے بعد وہاں پہ لکھ لیں, دعا کے بعد نہیں لکھنا. جی یہ جو یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو انہوں نے سفر کیا ہے, جی ہاں, تو پہلے کے سفر تو ظاہر مشکل بھی ہوا کرتے تھے, تو یہ کس بیسس پہ مطلب سفر کیا کرتے تھے؟ کہ ان کو کہیں سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی صحابی موجود ہیں یا کوئی تابعین وغیرہ موجود ہیں؟ جی بتاؤ. وجزا اللہ عنا. اچھا, سوال آیا کہ ان کے جو سفر ہوا کرتے تھے محدثین کے, وہ کس بنیاد پر ہوتے تھے؟ تو سب سے بڑی جو ان کا مقصد, اگر تو مقصد کے بارے میں سوال ہے, تو مقصد تو ان کا یہی تھا حدیث کو حاصل کرنا. ان کو جہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ محدث ہیں, ان کے پاس بہت سی ایسی احادیث ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, جو ہم نے نہیں سنی, تو وہ دور دراز سفر کرتے تھے ان کی طرف. بس اوقات کیا ہوتا تھا, سند عالی سند حاصل کرنے کے لیے دور دراز سفر کیا جاتا تھا. سند عالی کیا ہوتا ہے کہ اپنے واسطے کم کرنے کے لیے, ابھی ہم آپ کو سند جب لکھوائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا سند عالی کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول تک اپنے واسطوں کو کم کرنے کے لیے دور دراز تک سفر کرتے تھے وہ. تو مقصد یہ ہوتا. باقی جو یہ سفر کی مشقتیں ہیں وہ بھی انہوں نے بدرجہ اتم برداشت کیا. کتنا سفر انہوں نے پیدل چلا, پھر سواریاں بھی وہاں پہ, یعنی جو سواریوں کا معاملہ ہوتا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں کیا تھا, اونٹ یا گھوڑا زیادہ سے زیادہ. نہیں, حالت وفات, یعنی میں نے کہا نا وفات نہیں ہوئی تھی ابھی تک. یعنی مکہ میں تو ان کو شہید کیا گیا کا مطلب یہ کہ آپ بستر مرگ تک تو پہنچ گئے تھے, ابھی جان نکلی نہیں تھی, تو ان کو فلسطین لے جایا گیا. شیخ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مینلی مکہ اور مدینہ میں ہی تھے نا,
تو ایک جیسے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مین جو نالج ہے وہ تو وہیں تھا، تو یہ دوسرے شہر وغیرہ میں جانے کا جو مقصد ہے حصول، مطلب جو مقصد تھا وہ تو حدیث کا حصول ہی تھا، لیکن ان شہروں میں جانے کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی یہ سوال ہے کہ جی مکہ مدینہ میں کیوں نہیں تھا سارا علم. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، یہ علم اور شریعت ہمارے تک کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول سے صحابہ نے سیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ منتشر ہوئے ہیں پوری دنیا میں. کوئی فلسطین گیا، کوئی عراق گیا، کوئی شام گیا، کوئی خراسان گیا. ٹھیک ہے، جب منتشر ہو گئے پوری دنیا میں تو مطلب وہ سورسز بھی منتشر ہوئی ان کی جہاں سے علم حاصل کرنا تھا، اور جو صحابہ کے جو شاگرد آگے پھیلے ہیں تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے یعنی مختلف جگہوں پہ مختلف ممالک میں گئے ہیں. تو بات یعنی صرف مکہ اور مدینہ تک نہیں رہی، پھر پوری دنیا میں علم پھیلا ہے، پوری دنیا میں. تو جب صحابہ منتشر ہوئے بہت سے ممالک میں تو اسی طرح ان کے جو آنے والے شاگرد تھے وہ بھی منتشر ہوئے. تو امام نسائی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے یہ تعارف لکھ دیا. جی، وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْجَزَاءِ. میں نے پڑھا تھا کہ فلسطین میں انہیں قتل کیا گیا تھا، جو راج قول مکہ میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہے نا تو بس ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اپنی وسیع رحمت، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دیں ہماری طرف سے بدلہ. باقی یہ ان کی شہادت کے پیچھے بھی ایک مشہور قصہ ہے، بعض نے تو اس کو بھی ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال آپ کے حد تک یہی بات کہ ان کو مکہ میں شہید کیا گیا، اور پھر ان کو یعنی ابھی مکمل طور پہ جان باقی تھی ان کی، تو ان کو فلسطین لے جایا گیا اور وہیں پر ہی ان کی وفات فلسطین میں ہوئی تھی. جی ہاں، وفات یعنی فلسطین میں ہوئی تھی اور قبر بھی وہیں پر ہی ہے. اگر آپ یہ جو ہم نے لکھوایا ہے نا آپ کو، اگر آپ کہیں ہم نے جو آپ کو لکھوایا ہے اگر آپ کہیں سمجھیں جی ہاں، علی رضی اللہ عنہ فضائل علی پر کتاب ہے، ان کی کتاب بھی ہے. ہاں جی ہاں، نہیں شہادت تو وہیں ہوئی ہے، یعنی قبر جو ہے وہیں پر ہی ہے فلسطین میں. اب آگے یہ ویڈیو آڈیو سب اب نہیں ہوگا انشاءاللہ مسئلہ. یعنی اچھا، امام نسائی کے بارے میں آپ نے یہ تھوڑی بہت معلومات تھی وہ پڑھ لی ہیں اور لکھ لی ہیں. اب کچھ بات تھی سنن نسائی کے بارے میں. شہید سے مراد ان کو قتل کیا گیا، جی ہاں. اب ہم نے تھوڑی سی بات لکھنی ہے کس کے بارے میں بتائیں؟ سنن نسائی. جی ہاں جی، اب یہ آپ لوگوں کی ہیڈنگ ہے، یعنی مین ہیڈنگ پہلی تھی امام نسائی رحمہ اللہ کے بارے میں، اب ہے ان کی کتاب سنن
نسائی کے بارے میں، یعنی سنن نسائی، یہ ہیڈنگ ہے. وجزاک اللہ نہیں، وجزاہ اللہ. ہوا ضمیر مخاطب کی نہیں آئے گی. سنن نسائی. سنن نسائی میں آپ نے پہلی بات لکھنی ہے، یعنی پہلی ہیڈنگ اس کے نیچے احادیث کی تعداد. احادیث کی تعداد. التعلیقات السلفیہ. التعلیقات السلفیہ یہ ایک کتاب کا نام ہے جو کہ سنن نسائی کی شرح ہے. جی ہاں، یعنی وفات ان کی وہیں پر ہی فلسطین میں ہوئی تھی اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. التعلیقات السلفیہ کی ترتیب کے اعتبار سے اچھا، آپ کو ایک اور بات بتائیں، یہ جو سنن نسائی ہے نا، امام نسائی کی کتاب، ہوا یہ کہ امام نسائی نے 2 کتابیں لکھی ہیں اس طرح کی. ایک ہے بڑی کتاب جس کو ہم کہتے ہیں السنن الکبریٰ، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ السنن الکبریٰ. وہ بڑی کتاب ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، وہ بھی معروف ہے. دوسری جو کتاب امام نسائی نے لکھی جو آپ کے پاس موجود ہے سنن نسائی کے نام سے، اسے نام دیا گیا المجتبیٰ کا، المجتبیٰ. اور دوسرا نام اس کو السنن الکبریٰ کے مقابلے میں کیا کہیں گے؟ سنن الصغریٰ. ٹھیک ہے، تو امام نسائی نے جو سنن صغریٰ یعنی جو سنن نسائی لکھی ہے وہ سنن کبریٰ کے بعد لکھی ہے، اور اس طرح لکھی کہ سنن کبریٰ سے بہت ساری احادیث تھیں وہ، تو اس میں سے یعنی چھانٹ پھٹک کرتے ہوئے بہت سی احادیث کا اختصار کرتے ہوئے انہوں نے کرتے 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 یہ احادیث جمع کی جو کہ سنن نسائی میں شامل ہیں، جس کو ہم مجتبیٰ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم سنن صغریٰ بھی کہتے ہیں. تو کیا سمجھے آپ کہ امام نسائی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں حدیث پہ؟ 2. پہلی کتاب انہوں نے لکھی کس نام سے؟ السنن الکبریٰ، جس کو کہا جاتا ہے کبریٰ، بڑی. اس میں احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بعد میں امام نسائی نے اختصار کرتے ہوئے چھوٹی کتاب لکھی جس کو ہم نے السنن الصغریٰ کا نام دیا، اور اسی طرح اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المجتبیٰ. المجتبیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چنا ہوا، چنی ہوئی چیز، اس کو کہتے ہیں المجتبیٰ. تو المجتبیٰ جس کو ہم سنن نسائی کے نام سے جانتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تعلیقات السلفیہ کی ترتیب کے اعتبار سے مجتبیٰ یعنی سنن صغریٰ اور سنن صغریٰ سے مراد سنن نسائی. سنن نسائی میں کل روایات فائیو سیون سکس ون
آپ ابھی تک فلسطین میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، فلسطین کے بارے میں سوال آ رہے ہیں. ہم نے امام نسائی کو شہید کروا کے دفنا کے ان کی سنن نسائی کے بارے میں تعارف بھی پڑھنا شروع کر دیا. لائٹ جلا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ. اچھا یعنی سنن صغرا سنن نسائی میں کل روایات 5761 ہیں. 5761. جی ہاں. تو سنن نسائی میں اگر آپ سے پوچھا جائے سنن نسائی میں کتنی احادیث ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں. جی اچھا، التعلیقات السلفیہ جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ میں نے کیا بتایا کہ یہ سنن نسائی کی شرح ہے، اور یہ شرح کی ہے عطا اللہ حنیف بھوجیانی، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے یہ شرح لکھی ہے تعلیقات السلفیہ، بہت ہی معروف شرح ہے. اور جیسا کہ نام سے ہی معروف ہے کہ یعنی ہوا کیا کہ احادیث کی کتابوں پہ جو حاشیے اور شرح ہے نا، وہ بہت سے یعنی بدعقیدیوں کے بھی ہیں، معتزلیوں کے بھی، اور اس طرح کے لوگوں کے بھی. تو انہوں نے وہ تعلیقات جمع کی ہیں جن کو ہم سلفی تعلیقات کہہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بڑی معروف شرح ہے عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کی. تو التعلیقات السلفیہ یعنی جو اس کے مؤلف عطا اللہ حنیف صاحب، انہوں نے سنن نسائی کی احادیث کی تعداد یہ بتائی ہے 5761. شرح شرح معنی یعنی اس کی جو حدیث کی ڈیٹیل کی جاتی ہے. جی ہاں. جیسے صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری. فل نیم پلیز، کس کا پورا نام؟ امام نسائی کا؟ ہاں، عطا اللہ حنیف، عطا اللہ حنیف بھوجیانی. بھوجیانی چھوڑ دیں آپ، وہ اب پھر وہ سمجھانے میں مزید 10 منٹ لگیں گے. عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ. جی جی ہاں. تو سنن نسائی کے بارے میں پہلی ہیڈنگ ہم نے پڑھ لی جس میں ہم نے احادیث کی تعداد پڑھی ہیں. دوسری بات جو ہم پڑھنے لگے ہیں سنن نسائی کے بارے میں وہ یہ ہے سنن نسائی کی صحیح بخاری سے مشابہت. عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ جن کی کتاب پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں. جی ہاں جزاکم اللہ خیرا. بالکل. کبرا میں کتنی حدیث ہیں؟ کبرا میں کافی ساری حدیث ہیں، یعنی اس میں شمار تو ویسے میں نے نہیں کیا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تقریباً یہ کتاب میرے پاس 8 یا 10 جلدوں میں ہے، السنن الکبریٰ، بڑی کتاب. باقی حدیث میں گن نہیں سکا اس میں کتنی ہے، لیکن وہ اس میں بہت ساری حدیث ہیں، ہزاروں. کبریٰ میں کتنی حدیث ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری ہیڈنگ آپ نے کیا لکھی ہے؟ سنن نسائی کی صحیح بخاری سے مشابہت. مشابہت مطلب سملیرٹی، اور جو یعنی ہاں ملتی جلتی ہے، یعنی صحیح بخاری سے کس طرح، وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ابھی. جس طرح امام بخاری صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب قائم کر کے اس کی دلیل
پہلے آیت سے پھر حدیث سے ذکر کرتے ہیں. جس طرح امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب قائم کر کے اس کی دلیل پہلے آیت سے پھر حدیث سے ذکر کرتے ہیں. پھر حدیث سے ذکر کرتے ہیں. آگے آپ لوگ لکھ لیں خود ہی. اسی طرح امام نسائی بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں. اسی طرح امام نسائی بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں. اسی طرح امام نسائی بھی لکھیے آپ یہ والی بات یہی طریقہ اپناتے ہیں. جی یہ پہلے بات پوری کر لیں پھر جو ترجمۃ الباب ہے وہ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. ریپیٹ کر دوں. جس طرح امام بخاری صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب قائم کر کے آگے کیا لکھا ہے اس کی دلیل پہلے آیت سے پھر حدیث سے ذکر کرتے ہیں. اسی طرح امام نسائی نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے. یعنی وہ بھی کیا کرتے ہیں پہلے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں پھر اس کے بعد پہلے قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں اور پھر حدیث ذکر کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ آیت نہیں یعنی کبھی کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے آیت اور پھر حدیث. ترجمۃ الباب کیا ہوتا ہے؟ ترجمۃ الباب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس یعنی حدیث کی اس کتاب میں مسائل پڑھیں گے نا جیسے صلاۃ کے مسائل ہیں نماز کے تو نماز کے کتنے یعنی سینکڑوں مسائل ہیں تو اس کو بغیر ترتیب کے تو ذکر نہیں کر سکتے. تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے باب قائم کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بابن فی التکبیر کہ یہ باب تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہے تو اب تکبیر تحریمہ کے متعلق حدیث ذکر کی جائے گی. تو ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حدیث ذکر کرنی ہے اس حدیث کا موضوع کیا ہے وہ پہلے باب میں ذکر کیا جاتا ہے. جو آپ حدیثی کتاب میں اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ نے وہ باب دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے. جو بات سمجھ آئی؟ آگے ایک اور بات لکھنا ہے اسی کے متعلق یعنی یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہماری. جی اس طریقہ سے دونوں ائمہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے. اس طریقہ سے دونوں ائمہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے. حجت مطلب حجت کا کیا مطلب ہے؟ دلیل.
کہ جس طرح آپ قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، دلیل حاصل کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات بالکل درست اور سچی ہے، اسی طرح آپ حدیث سے بھی دلیل لیں گے کہ واقعتاً حدیث میں بھی یہ بات بالکل سچی اور درست ہے، اوتھینٹک. جی ہاں. شیخ اس سے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ حدیث حجت ہے؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہ حدیث حجت ہے کس طرح پتہ چل رہا ہے اس بات سے؟ بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے نا کہ آپ نے باب قائم کیا، مثال کے طور پر یہ باب اس بارے میں ہے، پھر اس کے تحت آپ نے نیچے 2 دلیلیں ذکر کی، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے. تو اس طرح یہ بتانے کا انہوں نے ایک مقصد ان کا یہ بتانا ہے کہ یہی مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے اور یہی مسئلہ حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے، تو مطلب قرآن اور حدیث ایک ہی ہیں، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ تعارض ہے، نہیں، ان کا بتانے کا مقصد ہی ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے اور یہی مسئلہ حدیث بھی آپ کو بتا رہی ہے، تو دونوں ایک ہی طرح آپ کو دلیل مہیا کر رہے ہیں. واضح بات؟ شیخ ایک سوال پوچھنا ہے جی. کہ یہ قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ تو بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جی ہاں. لیا ہے، لیکن حدیث میں اب جیسے ہم انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں حدیث کی اس میں کہ یہ حدیث ہے، تو ہم حدیث کو مطلب حجت کیسے مانیں اگر صرف قرآن کی ہی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے؟ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن اگر دور کر جی سکے. پہلی بات تو یہ قرآن کی جو آیت ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد اللہ کی پوری شریعت ہے. جب ہم ذکر سے مراد پوری شریعت لیں گے تو اس میں قرآن اور حدیث دونوں آئیں گے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ پوری اللہ کی شریعت ہے جس میں حدیث بھی شامل ہے. حدیث کو بھی ذکر کہا گیا ہے، صحیح ہے، اور قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، صحیح ہے، قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، حدیث کو ذکر کہا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت دونوں کی لی ہے، قرآن کی حفاظت کی بھی، حدیث کی حفاظت کی بھی، دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. دوسری بات جو آپ کا سوال یہ ہے کہ حدیثیں جب یعنی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی مشہور ہوئی ہوتی ہیں اور یعنی اس کا تعلق صحت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ صحیح حدیثیں نہیں ہوتی لیکن مشہور ہوتی ہیں اور جن وہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، بڑی معروف حدیث ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک آپ لوگ صحیح بھی مانتے ہوں اس کو، لیکن یہ حدیث جھوٹی ہے، روایت جھوٹی ہے یہ. تو اس طرح کی روایتیں اب یہ بھی تو معروف ہیں، اس کو آپ کیسے حدیث کہہ رہے ہیں؟ یہ تعلق دوسرا ہے، صحیح ضعیف کا، موضوع کا، یہ معاملہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو بھی علماء نے، محدثین نے محنت کر کر کے واضح کر دیا کہ بھئی آپ کے سامنے سورج کی طرح واضح کر دیا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا تحقیق تو کر لو. ہم نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں ذرا ان سے دیکھ لو، اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو علماء سے پوچھ لو. تو یہ ایک مجال اور یہ باب ایک الگ ہے حدیث کا کہ صحیح اور ضعیف، موضوع، جھوٹی روایت، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی رہی بات حدیث کی حفاظت کی، تو حدیث بالکل محفوظ ہے، صحیح احادیث وہ سب کی سب محفوظ ہیں. شیخ اس کا ایک فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. شیخ اس کا ایک اہل الذکر، جی ہاں، اہل الذکر سے مراد علماء ہیں یہاں پہ قرآن اور حدیث دونوں کے. جی اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم تک قرآن پہنچا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے دور میں، وہ بھی حدیث سے ہی ملا ہے ہمیں، کیونکہ جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں اس میں بعض دفعہ یہ بھی مطلب بہت دفعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے نا اس سے ویریفائی ایک طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جی اس کو صحیح ہے؟ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، قرآن یہ کس طرح پہنچا ہے اس کی ڈیٹیل حدیث میں بتائی گئی ہے، صحیح ہے. اور جس طرح جن علماء نے حدیث کو محفوظ کیا نا، انہی علماء نے قرآن کو محفوظ کیا. قرآن کو کوئی فرشتوں نے محفوظ نہیں کیا ہوا تھا اپنے پروں میں، صحیح ہے. یہ قرآن جو جمع کیا یہ انہی صحابہ نے جمع کیا جنہوں نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے. تو باقی رات جو اس کی ڈیٹیل قرآن محفوظ کرنے کی وہ بھی آپ کو حدیث سے ہی ملتی ہے کہ ہر آیت میں جو ہے وہ 2 گواہ لائے جاتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوتا تھا اس کو کس طرح لکھا جاتا تھا، کہاں لکھا جاتا تھا، یہ سب کچھ حدیث میں آپ کو ملتا ہے. اگر آپ نے حدیث کو بالکل انکار کر دیا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کا بھی انکار کر دیا. لیکن شیخ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو مانتا ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں. اس کے علاوہ رفع دین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے.
تو یہ مطلب کیسے پتہ چلے کہ ہم حدیث سے کس طرح سے ریفرنس لیں کہ کیا چیز صحیح ہے؟ اچھا قرآن کی آیت میں اختلاف نہیں ہوتا؟ مطلب اس یعنی اس سوال کا مقصد یہ ہے نا کہ حدیث میں اختلاف ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی حدیث ہے، بعض علماء کوئی اور استدلال لے رہے ہیں، بعض علماء کوئی اور استدلال لے رہے ہیں، تو کیا اس طرح قرآن میں نہیں ہوتا؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہوتا بھی ہے. تو ہوتا کیا مطلب پھر قرآن بھی اب ضمنی چیز ہو گیا؟ نہیں، اختلاف ہونا اس کا یہ کون سا اس کا یہ مطلب ہے کہ جی یہ حدیث یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے؟ وہ یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے والفجری ولیال نشری سے 11ویں ثابت کیا، والفجری ولیال نشر، چلو 11ویں ثابت ہو گئی، اور وہ وہ ہے نا قرآن کی آیت وہ 40 وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 راتوں کا جو وعدہ لیا تھا 40ویں ثابت ہو گئی. صحیح ہے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن سے اس طرح کا استدلال کر رہے ہیں. صحیح ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف ہونا اس بات کی بالکل بھی دلیل نہیں ہوتی کہ جی یہ بات جو ہے وہ کچھ جھوٹی ہو گئی ہے. صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، ایک ہی حدیث تھی اور دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے وہیں روزہ توڑ دیا اور ایک گروہ نے جو ہے وہ بعد میں روزہ توڑا. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ مختلف آراء ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. کافی زیادہ ٹائم ہم نے اس پہ لگا دیا، لیکن بہرحال چلیں. اچھا یہاں تک میرے خیال کافی ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. تو کل ہم انشاءاللہ کچھ مزید یہ سنن نسائی کے بارے میں باتیں ہیں وہ کر کے سند والی بات ہوگی. ٹھیک ہے، کل ہے نا پیریڈ جمعے کے دن؟ جی ہاں. تو سند کے متعلق تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے. یہ آپ لوگوں کا کورس کا حصہ ہے، یہ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو ٹائم اتنا لگایا کسی مقصد سے لگایا ہم نے. ترمیزی کا پتہ نہیں مجھے. یہ جو آپ کے پاس مذکرہ ہے نا جو رسالہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے ہم نے. بیچ میں اگر کچھ ایسا لگا ہمیں کہ ٹائم کم ہے اور موضوع بہت زیادہ ہے تو کچھ روایات ہم یعنی اختصاراً ان کو چھوڑ دیں گے، اسکپ کر جائیں گے کچھ مسائل کو. مقرر اس میں ہے ہی نہیں، یہ بغیر مقرر کے ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سندیں بھی نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ صحابی سے شروع ہو رہی ہے روایت. ٹھیک ہے، کوئی سبق کے متعلق سوال ہے تو پوچھ لیں. انشاءاللہ وہ بھی اگلی کلاس میں بتا دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بات چل رہی ہے. التعلیقات، یہ تعلیق کی جمع ہے، تعلیمات نہیں. التعلیقات، التعلیقات السلفیہ. ہم لوگ لکھ رہے ہیں یہ انک گواہ ہے، ہم لوگ جو لکھ رہے ہیں یہ انک بھی گواہی دے گی. اور تھوڑا آگے پڑھائیں. جی انشاءاللہ بالکل. سر ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پہ حدیث ملے گی؟ دیکھیں محدث مشہور ہوتا تھا. اب اس دور میں اگر ظاہر سی بات ہے امام بخاری کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس وقت فلاں جگہ پہ ہیں، تو آس پاس رہنے والے سارے علماء کو پتہ چل جاتا، مشہور ہو جاتا تھا کہ بھئی فلاں محدث فلاں جگہ پر ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پر سفر کیے جاتے تھے. تو اس طرح ان کو مشہور یا مشہور ہونے کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا چیزوں کا. جی ہاں بالکل. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.